اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برادران و خاران سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آن لائن اسلامک کلاسز کی جانب سے، تاکہ اپنے عنوان درس عقائد کے تحت کچھ ڈسکس کر سکے۔ الحمدللہ یہ گفتگو یہ سیشنز اس مقام پر آپ پہنچے ہیں کہ اب سلسلہ گفتگو جو ہے وہ نبوت کے سلسلے سے ہے۔ نبوت کے بارے میں جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، کل نبوت کے چیپٹر میں نبی کے معنی، رسول کے معنی اور دونوں کا فرق، اور نبوت کا سبب کیا ہے، کیوں نبی کو بھیجا گیا، خدا نے کیوں نبی کو بھیجا، اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا علل ہیں، کیا ریزنز ہیں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ یہ انشاءاللہ کہ نبی کو ہم کیسے پہچانیں اور نبی ہونے کی علامت کیا ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے نبی کے زمانے کو درک کیا، انبیاء کے زمانے کو دیکھا، وہ نبی کو کیسے پہچان سکتے تھے، کیا علامتیں ان کے پاس تھیں، کیا معیار، کیا اسکیل ان کے پاس تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ نبی کو پہچانیں۔ تو آج ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے، جس میں سے پہلی وجہ اور پہلا ریزن جو ہو سکتا ہے نبی کو پہچاننے کا، وہ یہ کہ نبی کے پاس علم ہوتا ہے۔ نبی ایک ایسا عالم ہوتا ہے۔ علم بھی کون سا علم ہوگا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ علم نہیں جو ہم اور آپ سیکھتے ہیں، یہ علم ایسا علم ہوگا کہ اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہوگا، یعنی علم میں وہ سب سے افضل ہوگا۔ علم کے لحاظ سے وہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوگا، وہ نبی کہلایا جائے گا۔ علم ایسا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ ججمنٹس کر سکے، قضاوت کو قائم کر سکے، عدل کو قائم کر سکے، جس علم کی بنیاد پر وہ اپنی حکومت کو قائم کر سکے، وہ علم کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا علم جس میں کوئی نقص نہیں پایا جا سکتا، جس میں کوئی کمی نہ ہو، وہ علم دنیاوی علم نہیں ہو سکتا، وہ ایسا علم نہیں ہو سکتا جس کو حاصل کیا جائے، سیکھا جائے، یا کسی کے آگے کسی کو استاد مانا جائے، ایسا علم ہرگز نہیں ہوگا۔ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی علم کے عنوان سے دو قسمیں آتی ہیں۔ ایک علم وہ ہے کہ جو حاصل کیا جاتا ہے کسی کے سامنے آ کر، کسی کو استاد مان کر، ٹیچر مان کر، جیسے جو کہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ پروردگار اس کے سینے میں اس علم کو راسخ کر دیتا ہے، نازل کر دیتا ہے، اس کے سینے میں اس علم کو ڈال دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ انبیاء کے علم کے سلسلے سے یہ ہے کہ انبیاء کے پاس جو علم ہے وہ علم لدنی ہے، یعنی وہ کسی سے علم سیکھتے نہیں ہیں، بلکہ پروردگار ان کو علم سے نوازتا ہے، ایسا علم کہ جہاں پر ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ علم کی شرط ہے۔ دوسری شرط نبی ہونے کے لیے یہ ہے کہ نبی وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں دیگر انبیاء آ کر، یعنی دوسرے نبی جو اس سے پہلے والا نبی ہوگا، وہ آ کر اس کے بارے میں بشارت دے گا۔ یعنی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کا سلسلہ یہ رہا ہے کہ جب وہ نبی اس دنیا سے رخصت ہونے والا رہتا ہے تو اپنے بعد والے نبی کے بارے میں اس کی علامتیں اور اس کا نام یا اس طرح کی چیزیں بتا کے جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ نبی اس دنیا میں لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو وہ پہلے والے نبی کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ مجھ سے پہلے نبی وہ، جس کے ذریعے سے آسان ہو جایا کرتا تھا کہ اس کو ہم یہاں پر نبی کو پہچان لیں۔ تیسری علامت جو نبی ہونے کی ہے وہ یہ کہ نبی وہ ہوگا جس کے پاس معجزہ ہوگا، صاحب اعجاز ہوگا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں، معجزے کی تعریف کیا ہے، اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ معجزہ ایک ایسا عمل کہ جو انسان نہ کر پائے اور انسان اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جائے، اس کی عقل حیرت میں پڑ جائے اور اس کا کوئی جواب نہ لا سکے، ایک ایسا کام۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، جیسے کہ سورج کو پلٹا لانا، جیسے کہ عصا کو یعنی اپنی چھڑی کو، اسٹک کو سانپ بنا دینا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے معجزے ہیں، جیسے پانی پر چلنا۔ یہ تمام کے تمام معجزے ایک ایسے کام ہیں کہ جو انسان کی عقل جس کو دیکھ کر پریشان ہو جائے اور اس کا کوئی جواب نہ لا سکے۔ اسے یہ نبی کا خاصہ ہوتا تھا کہ نبی اس کو
انجام دیں، لیکن اس کی خود شرطیں ہوتی تھیں کہ نبی اس کو کہاں پہ انجام دیں، نبی اس کے بارے میں کیا کہیں اور کہاں پر اس کو پیش کریں، اس کی خود ایک شرطیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایسے کام کو کہ جو عقل کو پریشان کر دے اسے معجزہ نہیں کہا جا سکتا، اسے کرامت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ایسی ہوتی ہے جسے ہم جادو اور سحر کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جادوگر آتے ہیں اور اس طرح کے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ ہماری عقلیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس نے کیسا یہ کام انجام دے دیا۔ تو یہ سحر جادو جو ہے وہ انسان کی عقل کو پریشان تو کر دیتا ہے، لیکن معجزے میں اور جادو میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم پہلے اس کی کنڈیشنز کو سمجھ لیتے ہیں کہ معجزے کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے اور اس کی شرطیں کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اس کی شرط یہ ہے کہ معجزہ جب بھی ہوگا تو وہ نبی معجزے کو پیش کرے گا، نبی کے علاوہ کوئی بھی اس چیز کو پیش نہیں کر سکتا۔ یعنی جب یہ معجزہ پیش کیا جائے گا تو نبی ہونے کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا، یعنی وہ پہلے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اس لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ توحید کے ساتھ پیش کیا جائے گا، یعنی خداوند عالم کی توحید کی دعوت دے گا تب اس کو پیش کیا جائے گا، اپنے مقاصد کے لیے کوئی اس کو پیش نہیں کرے گا۔ یہ معجزے کی کنڈیشنز کی ایک کنڈیشن ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ معجزہ کبھی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سیکھا جا سکے، صحیح ہے نا، معجزہ کسی سے سیکھنے والی چیز کو نہیں کہتے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہ عرض کیا، ایک اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ معجزہ عقل کو پریشان کر دیتا ہے، ایک ایسا کارنامہ ہوتا ہے جس پہ آ کے عقل پریشان ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ معجزہ جو ہے نبی کے قول کے مطابق ہوگا۔ مثلا نبی نے کہا کہ میں اس درخت کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچا سکتا ہوں اشارے سے، تو ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ نبی نے یہ کہہ دیا تو وہ نہ کر پائیں، اس کے برخلاف کوئی اور کارنامہ انجام دیں، بلکہ جو کہا ہے وہی اس کو انجام دیا جائے گا۔ معجزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جواب کوئی نہیں لے کے آ سکتا، یعنی ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جس کے جواب میں سب عاجز اور درماندہ نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، کوئی بھی اس کا جواب نہیں لے کے آ سکتا۔ اس کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ یہ نبی کی ولادت کے وقت بھی رونما ہو سکتا ہے، نبی کی ولادت سے پہلے بھی، یعنی نبی سے متعلق ہی اس معجزے کو دکھایا جا سکتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ جادو بھی ایسی چیز ہے، تو جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ جادو اور معجزے میں سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جادو سیکھنے سے آتا ہے اور معجزہ سیکھنے سے نہیں ہوتا، وہ پریکٹس سے ہوتا ہے، رضایت سے ہوتا ہے، اور یہ پریکٹس سے نہیں حاصل کیا جا سکتا معجزہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی جادوگر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے بعد اس کارنامے کو کوئی انجام نہیں دے سکتا ہو، مگر نبی کے یہاں پر معجزے کے سلسلے میں یہ رہتا ہے کہ اس کو کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا، یعنی اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ جادو کا کاٹ کیا جا سکتا ہے، جادو کو جادو کے ذریعے سے لوگ جواب دے دیتے ہیں، لیکن معجزے کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ اس میں اہم فرق ہے معجزے میں اور جادو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ